بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عید کے قریب آتے ہی سوشل میڈیا کے اوپر ایک بحث چل پڑتی ہے کہ نماز عیدین، نماز عید الفطر اور نماز عید الاضحیٰ کیا یہ واجب ہے یا نہیں ہے، پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے۔ اور اس حوالے سے دو مکاتب فکر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک کا یہ کہنا ہے کہ جی پڑھنی چاہیے، واجب ہے، یا پڑھنی چاہیے، مستحب ہے، اور دوسرے کا یہ کہنا ہے کہ جی بالکل پڑھنی نہیں چاہیے، کیونکہ جب تک امام زمانہ ظہور نہیں فرماتے ہیں اس وقت تک نماز عید ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن اور حدیث ہمیں کیا بتا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم قرآن مجید میں دیکھیں گے۔ قرآن مجید پارہ نمبر 30، سورہ اعلیٰ، سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 14 اور آیت نمبر 15۔ اس کا ترجمہ ہے، یہ ترجمہ اور تفسیر میں تفسیر المتقین علامہ سید امداد حسین کاظمی کی جو ہے اسے آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ ترجمہ آیت نمبر 14 کا، سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 14 کا ترجمہ اس طرح ہے کہ یقیناً اس نے فلاح پائی جو پاک رہا۔ اور آیت نمبر 15 کا ترجمہ اس طرح ہے، اور اس نے اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کیا پھر نماز پڑھی۔ اب یہ دو آیتیں، ان کی تفسیر کیا ہے؟ ان کی تفسیر میں علامہ سید امداد حسین کاظمی نے تفسیر المتقین میں لکھا ہے، صفحہ نمبر 781 کے اوپر، کہ تزکیہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ تفسیر صافی صفحہ نمبر 528 پر بحوالہ من لا یحضر الفقیہ منقول ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس قول قد افلح من تزکیٰ کا مطلب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ اس شخص کے لیے کہا گیا ہے جس نے عید کے دن فطرہ نکالا۔ یعنی یہ جو پاک کرنا ہے، اس پاک کرنے سے مراد اپنے مال میں سے فطرہ زکوٰۃ نکال کر اپنے مال کو پاک کرنا ہے۔ فطرہ زکوٰۃ نکال کر اپنے مال کو پاک کرنا ہے، جو عید کے دن نکالا جاتا ہے۔ پھر فصل اللہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ تفسیر صافی صفحہ نمبر 528 پر بحوالہ من لا یحضر الفقیہ منقول ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس آیت کا مطلب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحرا کی طرف نکل جائے اور نماز عیدین پڑھے۔ صحرا کی طرف نکل جائے اور نماز عیدین پڑھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید میں نماز عیدین پڑھنے کا حکم وارد ہوا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں تفسیر نور الثقلین۔ شیعوں کے ہاں بڑی مشہور اور معروف تفسیر ہے یہ تفسیر نور الثقلین کی جلد نمبر 9 جو آخری جلد ہے، اس کے صفحہ نمبر 250 کے اوپر انہی آیات یعنی سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 14 اور آیت نمبر 15 کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا روزے کا اتمام زکوٰۃ سے ہے، یعنی فطرہ سے ہے۔ یعنی روزہ جو ہے وہ تمام کرنا ہے، مکمل کرنا ہے آپ نے فطرہ دے کر، فطرہ زکوٰۃ دے کر۔ جس طرح نماز کا اتمام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تشہد میں درود ہے۔ جس نے روزہ رکھا اور جان بوجھ کر زکوٰۃ فطرہ ادا نہ کی تو اس کا روزہ نہیں ہے۔ یہ معصوم کا فرمان ہے۔ جس کسی نے نماز پڑھی اور تشہد میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ پڑھا تو اس کی نماز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے روزے سے قبل اس کی زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے۔ پھر آپ نے ان دونوں آیات کا تلاوت فرمائی، یقیناً جس نے پاکیزگی اختیار کی تو وہ کامیاب ہو گیا، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیا پھر نماز پڑھی۔ تو اس تفسیر سے جو معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام کی تفسیر ہے، صاف پتہ چل رہا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ روزہ جب مکمل ہو جائے گا تو تم نے فطرہ زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد نماز پڑھنی ہے۔ تو فطرہ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد جو نماز ہے وہ عید کی نماز ہے۔ تفسیر نمونہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی، ترجمہ مولانا سید صفدر حسین نجفی کا، مصباح القرآن ٹرسٹ سے شائع ہوئی بھی ہے، جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 198۔ لکھتے ہیں کہ یہ تیسری تفسیر یہ ہے کہ تزکیہ سے مراد زکوٰۃ فطرہ دینا ہے۔ عید فطر کے دن پہلے زکوٰۃ فطر ادا کیا جائے پھر نماز عید پڑھی جائے، جیسا کہ متعدد روایات میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، اور یہی معنی منابع اہل سنت میں امیر المومنین سے منقول ہے۔ یعنی کہ نماز عید کی نماز پڑھنے سے پہلے فطرہ زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، فطرہ ادا کرنا ضروری ہے، اور یہ بات قرآن مجید کی سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 14 اور 15 سے ثابت ہے۔ آیت نمبر 14 میں فطرہ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے، اور آیت نمبر 15 میں عید کی نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ اب یہ دو تفسیریں جو مستند تفسیریں مانی جاتی ہیں اہل تشیع کے درمیان، یہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں حدیث کی طرف۔ حدیث کی جو شیعوں میں سب سے مستند کتاب ہے وہ فروع کافی الکافی ہے، اور اس میں فروع کافی کی جلد نمبر 2 جلد نمبر 2 باب نمبر 87 باب کا عنوان ہے صلاۃ العیدین و خطبہ، نماز عیدین اور خطبے۔ اس میں کئی ایک احادیث ہے، میں یہ ساری احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جو ہمارے اس موضوع سے متعلقہ ہے۔ پہلی حدیث ہے کہ فرمایا امام محمد باقر علیہ السلام نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ نماز کے لیے اذان و اقامت نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں طلوع شمس کے وقت ہوتی ہیں۔ جب طلوع ہو تو لوگ نماز کے لیے نکلیں، اور ان نمازوں کے قبل اور بعد کوئی نماز نہیں ہے، اور جو امام کے ساتھ نماز نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں اور نہ اس پر قضا ہے۔
جو امام کے ساتھ نماز نہ پڑھے. اب یہ حدیث اور اس کے بعد ایک اور حدیث ہے, میں وہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں, پھر اس کے اوپر تھوڑی سی ڈسکس کرتے ہیں. دوسری حدیث ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز عید الفطر اور عید الاضحیٰ امام ہی کے ساتھ ہوتی ہے, امام ہی کے ساتھ ہوتی ہے. اب یہاں پر ان دو حدیثوں میں جو لفظ امام آیا ہوا ہے, اس سے ہمارے بعض شیعہ حضرات نے یہ معنی لیے ہیں کہ اس سے مراد امام معصوم علیہ السلام ہے, یعنی امام معصوم کے ساتھ ہی نماز عید ادا کی جا سکتی ہے, اگر امام معصوم نہیں ہے تو نماز عید ادا نہیں ہو سکتی ہے. یہ معنی اس کے لیے گئے, لیکن یہ معنی درست نہیں ہے. کیوں درست نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان دو حدیثوں سے اگر آپ یہ معنی لے رہے ہیں تو پھر جو باقی حدیثیں ہیں ان کو پھر آپ کو سب کو نظر انداز کرنا پڑے گا. مثلا میں ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, اسی کی حدیث نمبر 3 ہے, جس کا متعلقہ حدیث طویل ہے, متعلقہ اس میں بتا رہا ہوں. اس میں ہے کہ زمین پر نماز و سجدہ ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز عید بقیع میں جاتے تھے اور لوگوں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. بس یہ ثابت ہے کہ رسول خدا بھی نماز عید پڑھا کرتے تھے. چوتھی حدیث ہے, فرمایا حضرت نے کہ روز عید فطر یا عید الاضحیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اگر میں آپ کی مسجد میں نماز پڑھوں, فرمایا میں آسمان کے نیچے پڑھنے کو پسند کرتا ہوں. یعنی نماز عید کو کھلے آسمان کے نیچے پڑھنا زیادہ باعث ثواب ہے. یہ اصل میں نماز عید جو ہے, اس کی فلسفی ہے کہ یہ شو آف پاور ہے. شہر میں کسی ایک مقام کے اوپر سارے مسلمان اکٹھے ہو جائیں اور وہ سب مل کر کھلے آسمان تلے نماز پڑھیں, تاکہ دشمن دیکھے کہ کتنی بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی اور ان کے اوپر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ جائے. یہ مقصد تھا کہ سب کو اکٹھا کر کے نماز کھلے آسمان تلے پڑھنے کی. اسی فروع کافی کی حدیث نمبر 8 ملاحظہ فرمائیں. فرمایا حضرت نے کہ عہد امیر المومنین علیہ السلام میں 2 عیدیں جمع ہوئی. آپ نے لوگوں کے سامنے خطبہ پڑھا اور فرمایا یہ وہ دن ہے کہ 2 عیدیں جمع ہو گئی ہیں, بس جو چاہے ہمارے ساتھ نماز پڑھے اور جو نہ چاہے وہ علیحدہ ہو جائے. 2 عیدوں سے مراد جمعہ اور عید ہے, یعنی عید کا دن جو ہے وہ جمعے کے دن آ گیا تھا, تو وہ 2 جمعے کے دن کو بھی کیونکہ عید کا دن کہا جاتا ہے تو اس لیے دونوں کے بارے میں کہا. حدیث نمبر 10 دیکھیں. فرمایا کہ سنت ہے کہ شہر والے اپنے شہر سے نکل کر نماز عیدین پڑھیں, سوائے اہل مکہ کے کہ وہ مسجد الحرام میں نماز پڑھیں گے. مسجد الحرام بھی ویسے اوپن ہی ہے, وہ بھی اوپن اسپیس میں ہے, آسمان کھلے آسمان تلے ہی ہے, اس لیے وہاں پر نماز پڑھنے کا کہا گیا ہے. باقی سب لوگ جو ہے نا وہ میدان میں جا کر کھلے آسمان تلے نماز پڑھیں گے. اچھا, اس کے بعد جو ہے وہ ہم آ جاتے ہیں وسائل الشیعہ کی طرف. وسائل الشیعہ جو شیخ عاملی کی کتاب ہے, اور اس کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر جلد نمبر 5 کے صفحہ نمبر 88 سے صفحہ نمبر 87 سے آنورڈ جو ہے یہ نماز عید کا چیپٹر ہے, نماز عید کے ابواب. اس میں جو پہلا باب دیا گیا ہے اس کا عنوان ہے نماز عید واجب ہے, نماز عید واجب ہے. اب یہ حدیثیں آپ نے بڑے غور سے سننی ہے تاکہ آپ کو بالکل یہ معاملہ کلیئر ہو سکے. حضرت شیخ صدوق علیہ رحمہ باسناد خود جمیل بن درار سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا دونوں عیدوں کی نماز فرض ہے اور سورج اور چاند گرہن کی نماز بھی فرض ہے. دونوں عیدوں کی نماز, عید الفطر کی نماز بھی اور عید الاضحیٰ کی نماز بھی فرض ہے. یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے. دوسری حدیث ہے, زرارہ حضرت امام محمد باقر سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا نماز عیدین امام بریکٹ میں لکھا ہوا ہے پیش نماز کے ساتھ سنت ہے, اور اس عید والے دن اس نماز سے پہلے یا اس کے بعد سوائے نماز ظہر کے اور کوئی نماز نہیں ہے. یعنی عید والے دن آپ نے ظہر سے پہلے اور کوئی نماز نہیں پڑھنی ہے سوائے نماز عید کی. اگر آپ پیش نماز کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, یہاں امام سے مراد امام معصوم نہیں ہے, اس کی مزید تشریح آگے آئے گی. یہاں امام سے مراد مولوی صاحب ہیں جو جن کے پیچھے نماز پڑھی جاتی ہے, ان کے ساتھ جب نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ سنت ہوگی. ادروائز یہ فرض ہے, مطلب یہ کہ آپ نے بہرحال اس کو ادا کرنا ہے. اگر آپ پیش نماز کے ساتھ جماعت کے ساتھ اس کو ادا نہیں کر پا رہے ہیں تو فرادہ آپ اس کو ادا کریں, بہرحال آپ کو نماز عید پڑھنی ہے. تیسری روایت یہ ہے, یہی روایت بروایت حماد بن عیسیٰ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اسی طرح مروی ہے. ہاں البتہ اس میں اس قدر اضافہ ہے کہ فرمایا اگر رات کے وقت تم سے نماز وتر فوت ہو جائے تو زوال کے بعد اس کی قضا کرو, یعنی عید والے دن. اب اس کا دوسرا باب, نماز عید کے واجب ہونے میں اس کا باجماعت پڑھنا شرط ہے, لہٰذا فرادہ واجب نہیں ہے. اب اس میں سنیے, اس باب کی پہلی حدیث ہے حضرت شیخ صدوق علیہ رحمہ باسناد خود زرارہ بن عین سے اور وہ حضرت امام محمد باقر سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا عید الفطر اور عید الاضحیٰ والے دن کوئی نماز عید واجب نہیں ہے, کوئی نماز واجب نہیں ہے مگر عادل امام, یعنی پیش نماز کے ساتھ. عادل امام, پیش نماز کو بریکٹ میں لکھا ہوا ہے نا, عادل امام کا لفظ یہاں پر آیا. عادل امام سے کیا مراد ہے؟ یہاں معصوم امام کا لفظ نہیں آیا ہوا ہے. اگر معصوم امام کا لفظ ہوتا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا کہ صرف اور صرف ائمہ طاہرین علیہ السلام کے ساتھ ہی نماز عید پڑھی جا سکتی ہے. یہاں لفظ آیا ہے عادل امام. عادل امام کے ساتھ, عادل امام سے مراد کیا ہوتا ہے؟ مولوی صاحب جو ہمارے ہوتے ہیں ان کے لیے عدالت شرط ہوتی ہے. عدالت سے کیا مراد ہے کہ وہ کسی کھلم کھلا کسی گناہ کبیرہ کے مرتکب نہ ہوتے ہیں, ان کی شہرت ایسی نہ ہو کہ وہ کسی گناہ کے مرتکب ہیں اور وہ واجبات ادا کرتے ہوں, اپنے واجبات کو ادا کرتے ہوں, یعنی نماز روزہ حج وغیرہ کے پابند ہو, صوم و صلات کے پابند ہو, اور وہ کھلم کھلا کوئی گمراہی میں, بیراروی میں, کوئی گناہ کبیرہ میں ملوث نہ ہو, وہ عادل ہوتا ہے. عادل کی شرط صرف یہ نماز عید کے لیے نہیں ہے,
نماز جمعہ کے لیے بھی ہے، نماز پنجگانہ کے لیے بھی ہے، گواہی کے لیے بھی ہے، شادی کی گواہی ہے، طلاق کی گواہی ہے، نکاح کی گواہی ہے، عدالت میں گواہی ہے، کسی چیز کے لیے بھی گواہی ہے، اس کے لیے عادل ہونا شرط ہے۔ بعض لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں آج کل کہ جی عادل سے مراد امام معصوم ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر پنجگانہ نمازیں بھی آپ امام معصوم کے ساتھ ہی پڑھ سکتے ہیں۔ جب تک امام معصوم نہیں ہے پھر پنجگانہ نمازیں بھی فرض نہیں ہے، پھر پنجگانہ نمازوں کو بھی نہیں پڑھا جا سکتا ہے پھر۔ حدیث نمبر 2 اسی بات کی ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، فرمایا جو شخص نماز عید جماعت میں امام یعنی پیش نماز کے ساتھ نہ پڑھے اس کی کوئی نماز واجب نہیں ہے اور نہ ہی اس پر اس کی قضا واجب ہے۔ اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز نہ پڑھیں، نماز عید پھر واجب نہیں رہتی ہے۔ یعنی آپ نے نماز، اب دیکھیں یہاں پر امام کی مزید وضاحت ہو گئی ہے، یعنی جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھی جا رہی ہے، تو جماعت کا جو ہے نا وہ ایک امام ہوتا ہے، پیش نماز ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ تیسری حدیث ہے کہ محمد بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ میں نے امامین علیہ السلام میں سے ایک امام علیہ السلام سے نماز عیدین کے بارے میں سوال کیا، فرمایا کوئی نماز واجب نہیں ہے مگر امام یعنی جماعت میں پیش نماز کے ساتھ۔ یہ تقریباً وہی مضمون والی حدیث ہے۔ چوتھی حدیث ہے کہ سماع حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا نماز عیدین واجب نہیں ہے مگر امام یعنی پیش نماز کے ساتھ پیش نماز کے ساتھ، اور اگر فرادہ بھی پڑھو تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یعنی واجب کے طور پر جب آپ پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کو جماعت کے ساتھ پیش نماز کے پیچھے پڑھنی ہے، اور اگر آپ فرادہ پڑھ رہے ہیں تو پھر وہ مستحب کی نیت سے پڑھیں گے۔ پانچویں حدیث ہے کہ سماع بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ عید الاضحیٰ میں قربانی کا جانور کب ذبح کیا جائے؟ فرمایا جب امام یعنی پیش نماز پڑھا کر واپس ہو۔ راوی نے عرض کیا کہ اگر میں ایسی جگہ دیہات وغیرہ پر ہوں جہاں کوئی امام نہ ہو تو آیا ان لوگوں مخالفین کے ساتھ نماز با جماعت پڑھ لوں؟ فرمایا جب سورج تھوڑا سا بلند ہو جائے تو ذبح کرو۔ پھر فرمایا فرادہ پڑھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے مگر نماز میں واجب نہیں ہے مگر امام پیش نماز کے ساتھ۔ دیکھیں اس سے ایک چیز اور واضح ہو گئی ہمیں کہ عید قربان، عید الاضحیٰ میں جانور کی قربانی کب کرنی ہے؟ کہ جب آپ نے نماز پڑھ لی ہے، نماز جماعت کے ساتھ، نماز عید جماعت کے ساتھ پڑھ لی ہے، پھر آپ جانور کی قربانی کریں گے۔ اگر جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں عید سے، یہاں امام سے مراد امام معصوم ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام معصوم تو ہے نہیں، تو ان کے ساتھ جماعت ہو نہیں سکتی، تو پھر قربانی بھی نہیں ہوگی، یعنی قربانی بھی پھر ختم ہوگی، پھر قربانی نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو ظاہر ہے کہ یہ بات ممکن نہیں ہے نا، قربانی تو بہرحال کرنی ہے، جب قربانی کرنی ہے تو اس سے پہلے نماز پڑھنی ہے، جب اس سے پہلے نماز پڑھنی ہے تو پھر نماز جماعت کے ساتھ ہی ہوگی، اور یہاں پر امام سے مراد پیش نماز ہے، امام عادل ہے، نہ کہ امام معصوم ہے۔ چھٹی حدیث میں ہے کہ زرارہ امامین علیہ السلام میں سے ایک امام علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، فرمایا نماز عیدین صرف مقیم آدمی پر فرض ہے، کوئی نماز عید نہیں مگر امام پیش نماز کے ساتھ۔ دیکھیں پھر وہی بات ہے، مقیم جو ہے یعنی جو گھر میں ٹھہرا ہوا ہے، جو اپنے گھر میں رہ رہا ہے، اس کے اوپر یہ فرض ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہو کہ مسافر کے اوپر فرض نہیں ہے۔ مزید اس کے آگے وضاحت آ جاتی ہے۔ ہارون بن حمزہ غنوا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں صحرا کی طرف جانا اچھا ہے، جو وہاں جا سکے۔ راوی نے عرض کیا اگر کوئی شخص بیمار اور صحرا کی طرف نہ جا سکے تو گھر میں پڑھ سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، یعنی صحرا کی طرف جا کے کھلے آسمان تلے، صحرا سے مراد یہ کہ کھلے آسمان تلے جا کر اوپن اسپیس میں جو ہے وہ نماز پڑھنی ہے۔ آٹھویں حدیث ہے کہ ابن ابو قیس حضرت امام جعفر صادق سے روایت کرتے ہیں، فرمایا عید والے دن نماز عید صرف دو شخص پڑھے، جو صحرا کی طرف جا سکے، جو نہ جا سکے، اس پر نماز عید واجب نہیں ہے۔ جو نہیں جا سکتا ہے یعنی بیمار ہے یا بوڑھا ہو چکا ہے یا اس کے گھر سے بہت دور ہے، کسی بھی وجہ سے کوئی ایسا شرعی عذر ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں جا سکتا ہے، تو اس پر پھر واجب نہیں ہے، البتہ مستحب کی نیت سے پڑھ سکتا ہے وہ۔ حضرت شیخ کلینی علیہ رحمہ باسناد خود زرارہ سے اور وہ حضرت امام محمد باقر سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا عید الفطر اور عید الاضحیٰ والے دن یعنی نماز عید میں اذان و اقامت نہیں ہے۔ فرمایا جو شخص نماز امام یعنی پیش نماز کے ساتھ جماعت میں نہ پڑھے، نہ اس پر نماز ادا واجب ہے اور نہ اس کی قضا لازم ہے، کہ اگر آپ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو اس کی قضا بھی نہیں ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد جو چیپٹر ہے باب نمبر 3، اس میں کہ جو شخص جماعت کے ساتھ نماز عیدین نہ پڑھ سکے اس پر فرادہ 2 رکعت نماز عید پڑھنا مستحب ہے۔ اس کی پہلی حدیث ہے کہ حضرت شیخ صدوق علیہ رحمہ باسناد خود عبداللہ بن سنان سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق سے روایت کرتے ہیں، فرمایا جو شخص نماز عیدین لوگوں کے ہمراہ جماعت میں نہ پڑھ سکے تو اسے چاہیے کہ غسل کرے اور جو مل جائے وہ خوشبو لگائے اور اپنے گھر میں تنہا اس طرح نماز پڑھے جس طرح جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے۔ بہت واضح حدیث ہے، بہت کلیئر کٹ ہے، بالکل صاف پتہ چل رہا ہے کہ اول تو کوشش یہ کریں کہ نماز عید جماعت کے ساتھ جا کر پڑھیں، اور اگر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو گھر میں پڑھ لیں۔ حلبی بیان کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص باہر نماز عید با جماعت پڑھنے نہیں جاتا، آیا وہ تنہا نماز عید پڑھ سکتا ہے؟ فرمایا ہاں پڑھ سکتا ہے۔ منصور بن حزام حضرت امام جعفر صادق سے روایت کرتے ہیں، فرمایا ایک بار میرے والد ماجد حضرت امام محمد باقر عید قربان کے دن بیمار ہو گئے، اس لیے گھر ہی میں 2 رکعت نماز عید پڑھی اور اس کے بعد قربانی کی۔ جناب سید ابن طاووس فرماتے ہیں کہ محمد بن نبی قرہ باسناد خود روایت کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے نماز عید کے متعلق پوچھا گیا، فرمایا 2 رکعت پڑھو، خواہ جماعت کے ساتھ پڑھو خواہ فرادہ پڑھو۔ یعنی ان تمام احادیث سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ نماز عیدین واجب ہے، فرض ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، اور امام عادل یعنی پیش نماز کے ساتھ پڑھنی، جماعت میں پڑھنی ہے۔ اگر کسی وجہ سے جماعت میں نہیں پڑھ سکتے ہیں تو پھر فرادہ گھر میں پڑھی جا سکتی ہے۔ اب وائس نوٹ کافی طویل ہو گیا، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ نماز عید الفطر کے حوالے سے اور نماز عید الاضحیٰ کے حوالے سے جو گفتگو کا سلسلہ چل رہا تھا وہ درمیان میں انٹرپٹ ہو گیا،
اس میں یہ عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ آج کل یہ جو کتاب آئی ہے توضیح المسائل المومنین بزبان 14 معصومین، یہ آصف علی رضا ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہے جنہوں نے یہ کتاب مرتب کی ہے بڑی محنت سے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 686 کے اوپر ایک عنوان دیا ہوا ہے عید الفطر اور عید قربان کی نماز۔ اس میں چند ایک حدیثیں انہوں نے بتائی ہیں، وہ حدیثیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا عیدین کی نماز فرض ہے اور کسوف کی نماز بھی فرض ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ دوسری حدیث ہے کہ امام محمد باقر نے فرمایا عیدین کی نماز پیش نماز کے ساتھ سنت ہے، اور اسے عید والے دن زوال تک اس سے پہلے اور اس کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، یعنی زوال سے پہلے پہلے یہ پڑھنی ہے آپ نے، اور یہ امام کے ساتھ اس کا پڑھنا جو ہے نا وہ سنت ہے۔ امام سے مراد کیا؟ پیش نماز کے ساتھ، اور یہ حدیث بھی سندن صحیح ہے۔ تیسری حدیث ہے کہ امام محمد باقر نے فرمایا فطر اور اضحیٰ کی نماز کے دن نماز نہیں مگر امام عادل کے ساتھ، اور یہ بھی صحیح ہے۔ اور یہاں امام عادل سے ظاہر مراد امام معصوم نہیں ہے، امام عادل سے مراد پیش نماز ہے۔ چوتھی حدیث ہے کہ امام محمد باقر نے فرمایا کہ جو شخص عید کے دن پیش نماز کے ساتھ جماعت میں نماز نہ پڑھے اس کی کوئی نماز نہیں ہے اور نہ ہی اس پر قضا ہے۔ اگر آپ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو یہ قضا نہیں ہوگی، پھر قضا کے طور پر نہیں پڑھ سکتے اس کو۔ ہاں یہ دوسری بات ہے، دوسری حدیثوں میں یہ کہ اگر آپ بہت دور ہے، آپ کے لیے ممکن نہیں ہے جماعت کے ساتھ پڑھنا، تو پھر گھر میں فرادہ مستحب کی نیت سے پڑھیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو عیدین میں لوگوں کی جماعت میں حاضر نہ ہو سکے تو وہ غسل کرے اور جو مل جائے خوشبو لگائے اور اپنے گھر میں اسی طرح فرادہ نماز پڑھے جس طرح جماعت میں پڑھتا ہے، وہی 2 رکعت نماز عید کی نماز ہے وہ گھر میں فرادہ پڑھ سکتا ہے۔ پانچویں حدیث ہے کہ امام جعفر صادق نے فرمایا سفر میں نہ نماز جمعہ ہے، نہ نماز عید الاضحیٰ ہے، اور نہ ہی نماز عید الفطر ہے، یعنی سفر میں یہ تینوں نمازیں نہیں پڑھی جائیں گی۔ چھٹی حدیث ہے کہ سعد بن سعد الاشعری سے روایت ہے کہ میں نے امام علی رضا سے مکہ وغیرہ کے مسافر کے بارے میں پوچھا کیا اس پر عید الفطر اور عید قربان کی نماز ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں سوائے مینا میں قربانی والے دن کے، اور یہ حدیث بھی سندن صحیح ہے۔ ساتویں حدیث ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے نماز عید کے بارے میں فرمایا جب 5 یا 7 آدمی ہوں تو وہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھے جیسے کہ جمعے کے دن کرتے، یعنی جس طریقے سے جمعے کی نماز کی فرضیت ہے اسی طریقے سے نماز عید کی بھی فرضیت ہے، نماز عیدین کی بھی فرضیت ہے، اور 5 سے 7 آدمی اگر ہوں تو وہ جماعت منعقد ہو سکتی ہے۔ پھر فرمایا دوسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھو۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا کیا یہ نماز امامے کے بغیر جائز ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اور امامہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ آٹھویں حدیث ہے کہ امام محمد باقر نے فرمایا جب امام کے 2 شاہد گواہی دیں کہ انہوں نے 30 دنوں کا چاند دیکھا ہے تو امام افطار کا حکم دے گا اور اس دن عید پڑھائے گا جب گواہی زوال شمس سے پہلے ہو، اور اگر زوال شمس کے بعد ہو تو امام اس دن افطار کا حکم دے گا لیکن نماز اگلے دن مؤخر کر کے اگلے دن پڑھائے گا۔ یعنی اگر یہاں پر کوئی ایسا مسئلہ درپیش آ جاتا ہے کہ جی 30 دن پورے روزے ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، تو 30 دن کے بعد جب 30 روزے ہو گئے ہیں تو پھر اگلے دن جو ہے جو 31واں دن ہوگا وہ پھر شوال کا پہلی تاریخ ہوگی، اور اس دن تو آپ نے لازماً نماز پڑھانی ہوگی اور یہ امام حکم دے گا۔ اب یہاں امام سے مراد ظاہر ہے کہ پیش نماز، اس لیے کہ امام عادل، امام سے مراد پیش نماز اس لیے ہے کہ پھر نماز اس وقت تو امام معصوم اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں 30 دن کی اور روزوں کا حکم کون دے رہا ہے؟ پھر یعنی جیسے یہ ہمارا جو دور ہے اس میں امام زمانہ علیہ السلام اس وقت پردہ غیب میں ہے، تو ہم کس سے روزوں کے بارے میں معلومات کرتے ہیں؟ یعنی جو پیش نماز ہے ہمارا، جو مسجد کا پیش نماز ہے وہی ہمیں بتاتا ہے، تو اسی طریقے سے ہم اس سے جو ہے نا رجوع کریں گے اور پھر نماز عید بھی اسی کے کہنے کے اوپر ادا کریں گے۔ تو یہاں صاف پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد نماز عید کا پیش نماز کے ساتھ پڑھنا ہے، اور یہ پیش نماز سے مراد وہ جو مولوی صاحب ہے جو پنجگانہ نماز پڑھا رہے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس سے مراد امام معصوم ہے تو پھر تو کوئی بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے، نہ پنجگانہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، نہ جمعے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، نہ عیدین کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، نہ نکاح کے گواہ ہو سکتے ہیں، نہ طلاق کے گواہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہر ایک ایریا میں عادل چاہیے ہوتا ہے۔ تو ان تمام ڈسکشن سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ نماز عیدین بھی فرض ہے، واجب ہے جماعت کے ساتھ، لیکن اگر جماعت کے ساتھ پڑھنا ممکن نہ ہو سکے، لیکن واجب تخیری ہے، واجب عینی نہیں ہے، واجب تخیری ہے، اگر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے تو گھر میں فرادہ پڑھ لیں۔